واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی. ناظرین، پیغام پاکستان ایک نیریٹو ہے، ایک بیانیہ ہے، ایک اعلامیہ ہے جو کہ ہماری اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے اسلامک ریسرچ سینٹر کے اندر اسلامک اسکالرز نے اس کو مرتب کیا اور تمام مکاتب فکر کے اسکالرز نے اپنی اپنی ان پٹ دی اس کی، اور یہ بتایا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی مملکت ہے. کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ حکومت کی رٹ کو چیلنج کرے، اپنی منمانی کرے اور اپنے نظریات کو پاکستان کے اوپر مسلط کرے. کچھ لوگوں نے بے شمار نیگیٹو چیزیں بھی کی، لوگوں کو قتل بھی کیا، سب کچھ کیا، اور ان اسکالرز نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ثابت کیا کہ جو شخص بھی ایسا کام کرے گا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسی طرح اس کا پاکستان کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے. ہم ناظرین مختلف انسٹیٹیوشنز میں جا کر یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور آپ کو خوشی ہوگی سن کر کہ ہمارے 50 ایپیسوڈ اس وقت تک چل چکے ہیں. ہماری گولڈن جوبلی ہو چکی ہے. آپ کو سن کر خوشی ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا بھی ان پٹ دیں، اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کرتے رہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگ رہا ہے، ہماری یہ کوشش کیسی آپ کو لگ رہی ہے. اپنی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا. تو جس سے میں عرض کر رہا تھا کہ مختلف انسٹیٹیوشنز میں ہم جا کر اس پروگرام کو کر رہے ہیں، اور ایسے ادارے اور ایسے انسٹیٹیوشنز جو ملک پاکستان کی مختلف شعبۂ زندگی کے اندر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، وہ شخصیات جو پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دے رہی ہیں، ان میں ہم جاتے ہیں اور وہاں پر جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ کام آپ تک پہنچاتے ہیں، اور ان شخصیات سے اپنی ملاقات کرواتے ہیں. وہ اپنے ادارے کے حوالے سے، اپنے انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اپنی پروڈکٹیوٹی آپ تک پہنچاتے ہیں. آج ہم ایسے ہی ایک انسٹیٹیوشن جو کہ سرکاری انسٹیٹیوشن ہے لاہور کے اندر، چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو، یہ ایک ادارہ ہے سرکاری جس کے اندر ہم آج موجود ہیں، اور ہماری مہمان جو ہیں شخصیت وہ میڈم سارہ احمد جو کہ چیئرمین ہیں اس کی. ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو. بہت خوشی ہوئی آپ کی انسٹیٹیوشن میں آ کر. نہیں، ویلکم ٹو دا چائلڈ پروٹیکشن بیورو. ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے آپ کی پوری ٹیم کو دیکھ کے، آپ کو دیکھ کے یہاں. تھینک یو سو مچ. اور یقیناً آپ بہت مصروف ہیں، اور ابھی بھی آپ ایک مصروفیت سے آئی ہیں، تو آپ نے وقت دیا. آپ ذرا ہمیں بتائیے گا کہ اس ادارے کے اندر کیا کام ہو رہا ہے اور آپ اس میں کیا پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں؟ جی، چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو پورے ساؤتھ ایشیا میں، ناٹ جسٹ پاکستان، پورے ساؤتھ ایشیا میں یہ واحد ماڈل ہے. پنجاب گورنمنٹ کے انڈر یہ ماڈل چل رہا ہے، جہاں پہ بچوں کو، جو بچے لاوارث بچے، گمشدہ بچے، تشدد کا شکار، زیادتی کا شکار بچے ہوتے ہیں، ان کو ریسکیو کیا جاتا ہے، ریہیبلیٹیٹ کیا جاتا ہے، ان کی کاؤنسلنگ، سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو گمشدہ ہوتے ہیں ان کو لواحقین سے ملوایا جاتا ہے، اور جو باقی جیسے لوارث بچے ہیں جن کا کوئی نہیں ہے ان کو ہم یہاں پہ جو ہے اپنے پاس رکھتے ہیں، اور ان کو بہترین تعلیم، تربیت، ان کو ہنر سکھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ 18 سے ابو ہو جاتے ہیں ان کی تعلیم کو ہم کنٹینیو بھی کرواتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کو جابز بھی دلواتے ہیں. تو یہ واحد ادارہ ہے جہاں پہ اپنا چائلڈ پروٹیکشن کورٹ، جہاں ہمارے پاس ایک سیشنز جج بیٹھتے ہیں، یہاں پہ موجود ہے. ایسا کوئی ادارہ پورے ساؤتھ ایشیا میں موجود نہیں ہے. تو یہ ہے، ابھی ہمارے پاس ایک سال میں ہم 10,000 سے زائد بچوں کو پچھلے سال میں ریسکیو، ریہیبلیٹیٹ، امپاور کر چکے ہیں، اور ابھی کرنٹلی ہمارے پاس 1200 بچے ہیں. پورے پنجاب میں ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں سینٹرز موجود ہیں، اور ہم باقی بھی پنجاب میں ایکسپینڈ کر رہے ہیں. بچوں کا بیہیو کیسا ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ جب وہ ایک ایسے ماحول سے نکل کے آتے ہیں، اور آپ ظاہر ان کی کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، سائیکولوجیکلی بھی آپ ان کو ڈیل کرتے ہیں، تو ان کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے، رسپونڈ کیا ہوتا ہے؟ جی دیکھیں، بچے جو یہاں پہ آتے ہیں وہ نارملی کسی نہ کسی ٹراما کا شکار ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی گھر سے بھاگا ہوا بچہ ہو یا کوئی تشدد کا شکار بچہ ہو.
تو وہ ٹراما کے شکار ہوتے ہیں. تو وہ آتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک تو ان کو پروٹیکٹیو کسٹڈی دی جائے, اس کے بعد ان کی کاؤنسلنگ کی جائے, سائیکلوجیکل کاؤنسلنگ, ان کو ٹراما سے نکالا جائے اور پھر زندگی کی طرف واپس لایا جائے. تو ہمارے بہت سارے پروگرامز ڈیزائنڈ ہیں, ہمارے اپنے اسکول ہے ہر ادارے کے اندر, تو ہم ان کے لیے اسپیشل پروگرامز رکھے ہوئے ہیں تاکہ ان کی کاؤنسلنگ جو ہے وہ ذہنی تربیت, اور اس کے علاوہ پڑھائی کے علاوہ ہم تربیت پہ بھی بچوں کی فوکس کرتے ہیں. اور یہ سب بچے جو یہاں پہ رہ رہے ہیں یہ مجھے اپنی ماں کہتے ہیں, کیونکہ زیادہ تر کی ماں ہے ہی نہیں موجود, اور میں بھی ان کو بالکل اپنے بچوں کی طرح ہی سمجھتی ہوں. اب تو کافی زیادہ ٹائم ہو گیا ان بچوں کے ساتھ, تو میں نے ان کو کہا ہے کہ ان کو ایک ماں کی طرح کمی محسوس نہ ہو, تو آئی ایم آلویز دیر. اور ہمارے جو پوری ٹیم بھی ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی, جتنے آفیسرز, ٹیچرز, پرنسپل, مینیجرز, یہاں پہ ان کے ساتھ بہت سارا اسٹاف ہے ایسوسیٹڈ, وہ ان کے ساتھ بہت بانڈنگ ہو گئی ہے ان کی, اینڈ دیر جسٹ لائک اے فیملی. یہ یہاں فیملی کے طریقے سے رہتے ہیں. اور کچھ جو بچے ہیں جن کے گھر بھی مل جاتے ہیں بعد میں نا, تو ہم ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں جانا, دے وانٹ ٹو اسٹے ہیئر. یہ اتنے یہاں خوش ہیں الحمدللہ, اتنے مانوس ہو جاتے ہیں. جی ان کو بہترین فیسلٹیز قاری صاحب ہم نے پرووائڈ کی ہوئی ہیں, چاہے آپ پروجیکٹر پہ مووی دکھانے سے لے کے باہر لے کے جانا تفریحی مقامات پر, یا ان کو کچھ بھی ان کے نیڈز کو پورا کرنا, ہر چیز از بینگ کیٹرڈ فار. تو اس لیے بڑے خوش ہیں یہاں پہ, اور مجھے بھی لگتا ہے ہماری اچیومنٹ ہی یہی ہے کہ یہ بچے واپس نہیں جانا چاہتے. میڈم یہ تو انسانوں کے بچے ہیں نا, بالکل اشرف المخلوقات ان کو کہا گیا ہے. جی. آپ کسی جانور کے بچے کے ساتھ پیار کریں نا, ایک بلی گھر میں پال لیں, تو اس کے ساتھ آپ کو اتنا انس ہو جاتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ اتنا مانوس ہو جاتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ میں پارٹ آف دس فیملی ہے جی. تو یہ تو پھر یہ بچے ہیں, ان کا جو جب ان کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے, آپ ان کا بیماری کا خیال رکھتے ہیں, ان کی تربیت کا خیال رکھتے ہیں, ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں, تو ظاہر ہے جہاں ان کو فیسلٹیز ملیں گی, آپ فیسلیٹیٹ کریں گے, تو وہ کیسے گھر کا نام لیں گے؟ جی جیسے آپ کو پتہ ہے مینیو بھی جو ڈیزائن ہوتا ہے نا وہ ان کی مرضی سے ہوتا ہے. میں کچھ بچوں کو اپنے آفس میں بلا لیتی ہوں اور ان کی مرضی کا مینیو ہر مہینے کا جو بنتا ہے وہ ان کی مرضی سے ہوتا ہے. پھر عید کی شاپنگ یہ خود کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لا کے نہ دیں, ہم جائیں گے, تو ان کو ہم دکانوں پہ لے کے جاتے ہیں, اپنی مرضی کی وہاں شاپنگ کرتے ہیں. تو میرا مقصد ہے کہ ان کی جو ہے نا بہتر مستقبل کے لیے ان کو امپاور کیا جائے. میں چاہتی ہوں یہ سیلف سفیشینٹ ہو جائیں, خود مختار, تاکہ بعد میں ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے, مطلب جہاں سے ہم ان کو لائے ہیں ادھر واپس نہ بھیجنا پڑے. تو یہ ہمارا مقصد ہے, یہ لے کے ہم آگے چل رہے ہیں, اور پوری کوشش ہے کہ ان کو فیملی کی کمی نہ محسوس ہو. تو ان بچوں کو کہیں آپ آؤٹ سائڈ بھی لے کے جاتے ہیں, آؤٹ آف دس انسٹیٹیوشن باہر بھی لے کے جاتے ہیں کہیں سیر و تفریح کے لیے یا مختلف جگہوں کو دکھانے کے لیے؟ جی دیکھیں, جی بالکل, دیکھیں ایک تو جو بچے یہاں پہ رہ رہے ہیں اور یہیں پہ تعلیم حاصل کریں, چھوٹے ہیں, ان کو تفریحی مقامات پہ, ایجوکیشنل ہسٹوریکل جگہوں پہ ادھر لے کے جایا جاتا ہے ایز پارٹ آف در ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. فیلڈ ٹرپس پہ لے کے جایا جاتا ہے, ایک تو وہ ہے. دوسرا شاپنگ کے لیے بھی جاتے ہیں, اپنی مرضی کے کپڑے خریدنے, یہ سب. اور پھر ایک سیگمنٹ ہے بچوں کا جو ہنر سیکھ رہے ہیں اور جو ٹریننگز کر رہے ہیں, مطلب بڑے بڑے آپ ملٹی نیشنلز کے ساتھ ابھی ایسوسیٹ ہو گئے ہیں, اور چاہے آپ کسی سیلون کا نام لے لیں بڑے, یا کوئی فوڈ چین ملٹی نیشنل, وہاں پہ یہ بچے جا کے ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں, اور کافی انہیں ان کو جابس بھی دے دی ہیں ہمارے بچوں کو. تو یہ باہر ان کا انٹریکشن ہوتا ہے, انسٹیٹیوٹ سے باہر جاتے ہیں. اسکلڈ ایجوکیشن کے ساتھ بھی جی, جب میں نے جوائن کیا تھا تو ان کو اسکلڈ ایجوکیشن نہیں دی جا رہی تھی. تو سب سے پہلا میرا جو بڑا میں انیشیٹو سمجھتی ہوں یہی ہے ان کو امپاور کرنا, اسکلس سکھانا. کیونکہ آپ اگری کریں گے کہ تعلیم صرف ایک فارمل بیسک ایجوکیشن کافی نہیں ہے بچوں کو اچھی جابس ملنے کے لیے, ہنر سیکھنا بہت ضروری ہے آج کل کے معاشرے میں. تو ان کو ہم اسٹچنگ کے کورسز, نرسنگ کے کورسز, کوکنگ کے کلاسز, ہم ان کو یہ سب سکھا رہے ہیں یہاں پہ. ایز اے رزلٹ کافی ہمارے بچے جو ہیں وہ بڑی ڈیزائنرز کے پاس ابھی جابس کر رہے ہیں, بڑی فوڈ چینز میں ان کو جابس مل گئی ہیں, ہاسپٹلز میں ایز نرسز امپلائمنٹ مل گئی ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ ہماری ایک سکسیس سٹوریز ہیں یہ. تو ان بچوں کے پیرنٹس بھی ان کو ملنے کے لیے آتے ہیں یہاں پر؟ جی, جن بچوں کے پیرنٹس ہیں یا پھر کسی کا سنگل پیرنٹ, ایک مدر ہے یا فادر ہے, وہ ریگولرلی ان کو ملنے آتے ہیں. ہم نے اس پہ کوئی وہ نہیں رکھا ہوا کہ دے الاؤڈ ٹو میٹ دیم, اور وہ ریگولرلی آتے ہیں ملنے کے لیے. کچھ ہیں پیرنٹس جنہوں نے ڈس اون کر دیا بچے کو, مطلب وہ کہتے ہیں ہمیں واپس چاہیے ہی نہیں ہے, انہوں نے چھوڑ دیا تھا کہیں اس کو, بچے کو سڑک پہ. تو ایسے پیرنٹس نہیں آتے. اور کبھی کبھی بچوں کا دل چاہتا ہے, لیکن ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ وہاں آپ کے لیے بہتری نہیں ہے, وہ آپ کو نہیں لینا چاہتے, لیکن ہم آپ کی فیملی ہیں, اگر یہاں کوئی ایشو ہے تو ہمیں بتائیں, ہم ان کے سارے جو نیڈز ہیں ان کو کیٹر کرتے ہیں یہیں پہ. تو یہ جو بچے ہیں ان کو حکومت کی طرف سے بھی کوئی فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے؟
جی بالکل، یہ ادارہ جو ہے اٹس فلی فنڈیڈ بائی دا پنجاب گورنمنٹ. یہ پنجاب گورنمنٹ کے زیر نگرانی یہ ان کی ساری بچوں کی کھانے پینے کی پڑھائی کی نیڈس کو حکومت پنجاب جو ہے وہ لک آفٹر کر رہی ہے. اور یہ بڑا ہی ایک اچھا کام ہے جس میں جتنی حکومتیں آئی ہیں سب نے اپنا رول پلے کیا ہے. ابھی جو کرنٹ چیف منسٹر پنجاب ہے وہ بھی شی از ویری سپورٹیو ٹورڈز اس اس کام کے اوپر. تو کبھی ہمارا کوئی پرابلم آتا ہے تو وہ ہمیں سپورٹ کرتی ہیں اس میں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ دیکھیں ایسی چیز ہے جس میں ہر کسی کا دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے بچوں کے حوالے سے. تو سب اسٹیک ہولڈرز بھی باقی سپورٹیو رہے ہیں. اور کچھ چیزیں جو گورنمنٹ فنڈ نہیں کر رہی وہ پرائیویٹ فلانتھروپسٹ اور جو آپ کو پتہ ہے مخیر حضرات وہ آگے آئے ہیں. انہوں نے جب بالکل میں یہی بات کرنے لگا تھا جی کہ جہاں گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے اس پروجیکٹ کو اس کے ساتھ ساتھ بے شمار ہمارے مخیر حضرات ہیں, ادارے ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, بزنس مین ہیں, وہ بھی جو ہے اس میں اپنا انیشیٹو جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں اور سپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ ان بچوں کو یہ محسوس ہو کہ ہم وی آر ناٹ الون. بالکل تو ہمیں جو ہے وہ ہماری ٹیک کیئر کی جا رہی ہے اور لوگ ہمارے آ کے خیال کر رہے ہیں, ہم انہی سے ہیں, وی آر پارٹ آف دیئر فیملیز. جی بالکل. جب لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک اچھا کام ہو رہا ہے, پیسہ صحیح جگہ جائے گا, تو مخیر حضرات جو ہیں وہ آگے آئے. انہوں نے مجھے ڈائریکٹلی بھی کانٹیکٹ کیا, کافی لوگوں نے, ڈیزائنرز ہو گئے, انڈسٹریلسٹ جو یہاں پہ پنجاب کے ہیں, اور جن چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ اس طرح پوری کرتے ہیں. میں نے ایک بہت ہی ٹرانسپیرنٹ پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ کوئی کیش ڈونیشن نہیں آئے گی کیونکہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی مشکل ہوتی ہے. میں لوگوں کو کہتی ہوں جو آتے ہیں کہ آپ ان کائنڈ بچوں کو جو دینا چاہتے ہیں دیں, جیسے کہ جھولے لگوائے ہیں, کچھ لوگوں نے سنوکر ٹیبل ہماری بڑی خوبصورت سی ابھی ہمیں گفٹ ملی ہے بچوں کے لیے. میں کہتی ہوں آپ چیزیں ان کائنڈ دیں اور اس کو مانیٹر کریں, خود کبھی بھی آ کے چیک کریں کہ وہ چیز کدھر یوز ہو رہی ہے. تو یہ ایک ہماری پالیسی ہے اور بڑے لوگ آگے آئے ہیں, ڈیزائنرز کہہ لیں, انڈسٹریلسٹ کہہ دیں آپ, جتنے بھی مطلب کافی لوگ وزٹ بھی کرتے ہیں یہاں پر بچوں کو ملنے, لوگ ریگولرلی وزٹ کرتے ہیں. اتنے میری دوستیں بھی ہیں اور ویسے بھی دوسرے لوگ بھی, ان کا خود دل چاہتا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ وقت گزارے اور ان کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. تو لوگ اپنے بچوں کو بھی لے کے آتے ہیں تاکہ وہ بھی, ان کو بھی جو ہے نا کچھ فلانتھروپی میں اور وہ بھی کوئی اچھا کام تاکہ کر سکیں. تو وہ کافی لوگ آتے ہیں, برتھ ڈیز یہاں پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں, اپنی سالگرہ ان بچوں کی, ہم ان بچوں کی بھی سالگرہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو یہ ریگولر ایک فیچر ہے ہمارا, ہر ہفتے کوئی نہ کوئی آ کے ان کے ساتھ وقت گزارتا ہے, کھیلتے ہیں, کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز پلانڈ ہوئی ہوتی ہیں. ایکسیلنٹ. میڈم صاحب یہ بتائیں کہ اب یہ بچے ماشاءاللہ ان بچوں نے آگے بڑھ کر ایک پریکٹیکل لائف میں جانا ہے, زندگی گزارنی ہے, لوگوں سے ملنا ہے, ان کا فیوچر اپنا بلڈ اپ کر رہی ہیں آپ. اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کس نے بنایا, کیوں بنا اور ہمارے مقاصد کیا ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں جہاں پہ ہم ان کو اسکول کی نارمل تعلیم دے رہے ہیں اسی میں انکلوڈیڈ ہے جو ہسٹری اینڈ جغرافی. اینڈ میں آپ سے اگری کرتی ہوں کہ اپنے ملک کے بارے میں یہ تعلیم ہونا سب سے اہم ہے. مطلب آپ دیکھتے ہیں ہم کہ ہسٹری میں ہم پتہ نہیں بیرون ملک ہسٹری وہ سکھا رہے ہیں بچوں کو, لیکن سب سے ضروری تو ہماری اپنی تاریخ ہے نا, جو پاکستان کیسے بنا, کیا کیا جد و جہد کی گئی کہ ہم یہ ملک قیام میں آیا اور اس کا مقصد کیا ہے. تو یہ ان کو سکھایا جاتا ہے اسکول میں. اس کے علاوہ ہم ان کی یہ جو ہے قرآنی تعلیمات, اس پہ بھی بڑا فوکس ہے. روز ان کی 1 گھنٹے کی سب بچوں کی قرآن کلاس ہوتی ہے اور اسپورٹس کلاسز بھی ہوتی ہیں. تو ہر چیز کو ڈفرینٹ جو ہے نا امپورٹنس دی گئی ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کی تعلیمات اور جو کہ نظریہ پاکستان ہے, اور اسی طرح قائد اعظم محمد جناح, ان کی جو موومنٹ ہوئی اور ان کی جو اسٹرگل ہوئی اور جن جن لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, ان کو جوائن کیا ٹو کریٹ دا پاکستان. تو اس کے حوالے سے ان بچوں کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے اور ان کو ایجوکیٹ کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ پاکستان کیسے بنا, جی لوگوں نے کیسے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے, شہادتیں دیں, لاکھوں لوگ شہید ہو گئے, پھر یہ ملک بعد وجود میں آیا, اور اس ملک کی ہم نے قدر کیسے کرنی ہے اور بڑے ہو کر ہم نے اس ملک کی خدمت کیسے کرنی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اگری ود یو ٹوٹلی. اینڈ میں ان کو ریسنٹلی ان کی ایک ابھی ایوارڈ سیریمنی ہوئی تھی, جو بچے ابھی پاس ہوئے ہیں ایگزامز اور ان کو میڈلز ہم نے دیے. میں ان کو یہی بتا رہی تھی کہ ترقی کا راستہ جو ہے نا, ترقی پانے کا راستہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتا, وہ بہت مشکل ہوتا ہے. اس میں اونچ نیچ آتی ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, آبسٹیکلز آتے ہیں, رکاوٹیں آتی ہیں, لیکن ہم نے ان کو پار کر کے آگے جانا ہوتا ہے. یہی میں بتا رہی تھی, اور اسی کو ہم پاکستان سے بھی لنک کریں گے کہ یہ ملک اتنی آسانی سے نہیں ملا. اس کے لیے بہت زیادہ قربانیاں جیسے آپ نے کہا دی گئی ہیں اور سیکریفائز کیے گئے, بہت جد و جہد کے بعد جو ہے ملک قیام میں آیا.
ان کو پتہ ہونا یہ بہت ضروری ہے. ان کے کوئی کمپٹیشنز وغیرہ بھی اس حوالے سے ہوتے ہیں اسکول کے اندر؟ جی ان کے ایجوکیشنل کوئزز ہوتے ہیں اس حوالے سے. اس کے علاوہ اگر آپ اسپورٹس کی بات کریں، کھیل کی، تو جو ہمارے اور بھی بچے رہ رہے ہیں تمام ڈسٹرکٹس میں، دوسرے جو پنجاب کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں، ان کے آپس میں اسپورٹس ڈے ہم کرواتے ہیں اینیول، اور اسی طرح دوسرے کمپٹیشنز بھی ہوتے ہیں ان بچوں کے ساتھ، لاہور کے بچوں کا. تو اس تاکہ ان کو جو ہے وہ تھوڑا ان کا مورائل بھی بوسٹ ہو، انکریجمنٹ بھی ملے، کیونکہ کمپٹیشن سے آف کورس جو جیتتا ہے اس کو اچھا فیل ہوتا ہے، پھر دوسرے بھی اس سے سیکھتے ہیں. ہماری کمیونٹی میں سے کچھ لوگ ایسے بھی آپ کے پاس آتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم بچوں کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل. جو ایک اور ہم بڑا اہم کام کر رہے ہیں وہ ہے اڈاپشنز کروانا. وہ ہمارا چائلڈ پروٹیکشن کوڈ جو میں نے آپ کو بتایا ہمارے اداروں کے اندر ہے، اس کے تھرو ہوتا ہے. ہمارے پاس لوگ اپنے نیو بورن انفنٹ بیبیز چھوڑ جاتے ہیں. اس کیسز میں پہلے تو ہم ان کی کسٹڈی لے لیتے ہیں. ہماری اپنی بہت خوبصورت سی ایک اچھی ویل مینٹین نرسری ہے یہاں پہ، جو کہ مخیر حضرات کے تعاون کی بدولت بنائی گئی. وہاں پہ ہمارے چائلڈ کیئر سٹاف ہے بڑا پروفیشنل. یہاں پہ ان بچوں کو رکھا جاتا ہے، بیبیز کو، اور پھر ان کی اڈاپشن سوٹیبل فیملیز میں. کافی کپلز آپ کو پتہ ہوتے ہیں جو اولاد نہیں ہوتی، محروم ہوتے ہیں، وہ آ کے انفیکٹ میرے سامنے رو رہے ہوتے ہیں سب، کیونکہ وہ کمی صرف وہی محسوس کر سکتے ہیں. وہ اپلائی کرتے ہیں، ایک پروسیس سے گزر کے پھر جو ہے ہم ان کی رپورٹ بناتے ہیں، سوشل اکنامک، ان کا بیک گراؤنڈ، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ، انکم بیک گراؤنڈ سب چیک کیا جاتا ہے. پھر اس کا میں اور میرے ڈائریکٹر جنرل انٹرویو کرتے ہیں، پھر جج صاحب انٹرویو کرتے ہیں، اور پھر 1 بائی 1 جیسے بیبیز آتے ہیں ہمارے پاس تو سوٹیبل فیملیز کو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ کتنے سنگ دل ہیں وہ ماں باپ جو اس طرح کا اس طرح سے بچوں کو پھینک کے چلے جاتے ہیں. جی آپ کی نرسری میں کتنے بچے ہیں اس وقت؟ ہمارے پاس ابھی اراؤنڈ 15 بچے ہیں بیبیز. تو یہ آتے ہیں اور جاتے ہیں فیملیز. کس ایج میں ہے یہ جو میں آپ کو نرسری میں بتا رہی ہوں، یہاں 1 سال تک بچے رہتے ہیں، نیو بورن بیبیز سے لے کے 1 ایئر تک. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو انسٹیٹیوشن جو ہے وہ انسانیت کے حوالے سے بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور آپ کی کنٹریبیوشن جو ہیں وہ نہ صرف آپ کو اپریسیشن اس دنیا میں ملے گی، بلکہ آخرت میں بھی اس کی اپریسیشن آپ کو ملے گی. اور جو لوگ بھی اس انسٹیٹیوشن سے وابستہ ہیں، ان بچوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کی تربیت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، ڈونیشنز دے رہے ہیں، یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے. انسان اس دنیا میں تو بہت کچھ کرتا ہے اپنے لیے، پر آخرت کے لیے کم لوگ ہیں جن کو فکر ہوتا ہے. اور یہ ایسا صدقہ جاریہ، ایسا کام ہے جو آپ کو یہاں پر بھی پے بیک کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا جو ہے وہ آپ کو اس کا حصہ ملتا ہے. اور آپ کے لیے یہ جو ہے وہ توشہ آخرت بھی ہے اور ذریعہ نجات. جی بالکل. اور قاری صاحب میں آپ کی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گی کہ یہاں پہ جب میں کام کر رہی ہوں ایک آنری پوسٹ پہ، مجھے کوئی سیلری نہیں ملتی. آئی ایم دا اونلی ون ہیئر جس کو سیلری کوئی نہیں ملتی، باقی تو گورنمنٹ آفیسرز ہیں. تو صرف جو چیز مجھے ڈرائیو کرتی ہے نا، مطلب جو مجھے موٹیویشن دیتی ہے یہاں پہ کام کرنے کو، وہ یہی ہے جب میں ان کی آنکھوں میں اپنے لیے پیار دیکھتی ہوں، اور جو سیٹسفیکشن مجھے اس چیز سے ہوتی ہے نا یہ سب کام کر کے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے آنیسٹلی. اور یہی میری اٹیچمنٹ جو ان کے ساتھ ڈیولپ ہو گئی، اور بانڈنگ. اور باقی بھی میں سب کا شکریہ ادا کروں گی جو لوگ اس کار خیر میں اپنا جو ہے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. جتنے لوگ ہیں ہم ان کے اپنے یہاں پہ جو امپلائیز ہیں یہاں کے، سب دل سے کام کرتے ہیں ان بچوں کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کے ذریعے انشاءاللہ یہ آپ کا جو کام ہے یہ پوری دنیا تک پہنچے گا، اور یقیناً آپ کو دعائیں بھی ملے گی، اور لوگ بھی موٹیویٹ ہوں گے، وہ مزید لوگ آپ کے انسٹیٹیوشن کی طرف راغب ہوں گے، اور انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. آپ کی بڑی مہربانی، شکریہ آپ کا. اب ہم میڈم کچھ کویسچنز جو ہیں وہ بچوں سے لے لیتے ہیں. جی آئیے اس طرف چلتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام حسنین زاہد ہے اور میں کلاس 7 کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا آپ سے ایک سوال ہے، پیغام پاکستان کے اراز و مقاصد کیا ہیں؟ جی بالکل، بہت ہی اچھا سوال کیا ہے، اور اس کا جواب وہی ہے جو آپ نے ہمیں سمجھایا پہلے، کہ پیغام پاکستان بیسکلی پاکستان کی پازیٹیو امیج بلڈنگ کے لیے ایک نیریٹو قائم کیا گیا، اور اس کا مقصد یہ کہ جو ایکسٹریمزم اور جو نگیٹیوٹی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے، اینڈ ایک پیغام دیا جائے پاکستانیوں کو، ہماری قوم کو، کہ یونینمسلی، یونٹی کے ساتھ، ٹالرنس کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھیں، تاکہ ترقی کی طرف اس ملک کو لے کے جایا جا سکے. ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان جو بنا ہے یہ نہ ختم ہونے کے لیے بنا ہے. دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی. جو ختم کرے گا وہ خود ختم ہو جائے گا، وہ ختم نہیں کر سکتا. یہ واحد اسلامی مملکت ہے جو اللہ اور اس کے محبوب کے نام پر بنی ہے. 27ویں شب کو ماض وجود میں آیا ہے،
اور قرآن کے لیلۃ القدر کی رات کو مارز وجود میں آیا ہے، مگر انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے، ہم بھی ابھر کر ان ترقی جو یافتہ ممالک ہیں ان کے صف میں شامل ہوں گے، تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، آج کا پروگرام ہم نے جو ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ہیڈ کوارٹر لاہور سے کیا، اور میڈم سارہ ہمارے ساتھ مہمان خصوصی تھی آج کے پروگرام میں۔ میں ذاتی طور پر میں نے بہت پروگرام کیے، میں آج یہاں پر آ کر میں اتنا ایموشنلی متاثر ہوا ہوں کہ میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ جو کام یہ ادارہ کر رہا ہے اور انسانیت کی کیسے خدمت کر رہا ہے، اور کیسے کیسے ظالم لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو اس طرح سے اپنے تن سے جدا کر دیتے ہیں، اور یہ ان بچوں کو اٹھا کر ان کی گرومنگ کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، اور ان کو ایک اچھا باعزت شہری بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، ان کوششوں کو سلوٹ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا جو ہے وہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔